نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نہ شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین مولانا مقتدانا وہادینا وسیدنا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، الذین اذہب اللہ عنہم الرجس اہل البیت وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال امام الحسین علیہ السلام، واللہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، ولا اہل بیت ابرا و اوفا من اہل بیتی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ امام حسین کی اس حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں انصار حسینی کے بارے میں جو باتیں عرض کی جا رہی ہیں وہ امام حسین کے اس قول کے مطابق ہیں جس میں آپ نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میرے علم میں نہیں ہے کہ میرے اصحاب سے بہتر کسی کے اصحاب ہوں، اور نہ ہی میرے علم میں یہ بات ہے کہ میرے اہل بیت سے نیک کردار کسی اور کے کوئی اہل بیت ہوں۔ امام حسین کے علم کی روشنی میں قرآن مجید سے یہ بات واضح اور ثابت کر دی گئی ہے کہ امام حسین کا علم جتنا بھی اس کائنات میں علم ہے وہ سب کا سب پروردگار عالم نے قرآن مجید میں رکھا، اور قرآن مجید کو سینہ پیغمبر میں رکھا، اور قرآن مجید کا علم پیغمبر سے امام علی علیہ السلام کی طرف منتقل ہوا، جیسا کہ آپ خود ہی جانتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، پیغمبر نے مجھے 1000 باب تعلیم فرمائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب قائم کیے۔ اور پھر اس کے بعد امام حسین نے بھی ارشاد فرمایا، عندنا علم الکتاب، ہم وہ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی اس بات کی تائید کی ہے کہ کچھ ہمارے ایسے بھی بندے ہیں جو راسخون فی العلم ہیں، یعنی علم کے دریا میں غوطہ زن ہیں، وہ ان باتوں کی تعویل اور ان کی تفسیر جانتے ہیں جو متشابہات ہیں۔ محکم تو تمام لوگ جانتے ہیں، اور محکمات صاف ستھری بات ہوتی ہے جس میں ذرے کے برابر بھی گنجلک پن نہ ہو۔ جیسے ارشاد ہوتا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، یا مثلاً کہہ دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، تو اب اس میں کوئی بات ایسی نہیں جو باطل جگہ پا جائے گا، باطل پنپ جائے گا، باطل حق کا لباس اوڑھنے کے بعد آ جائے گا۔ مگر کچھ قرآن مجید میں ایسی بھی آیات ہیں جن کو متشابہات کہتے ہیں، ان کا علم کسی اور کے پاس نہیں ہو سکتا۔ کوئی دنیا کا آدمی ایسا نہیں ہے جو متشابہات کے بارے میں گفتگو کرنے کا حق رکھتا ہو یا ان کے بارے میں کچھ بھی تھوڑا بہت جانتا ہو۔ مثلاً جیسے سورہ بقرہ کا جب آغاز ہوتا ہے تو بات یہاں سے شروع ہوتی ہے، الف لام میم۔ اب اس کا جتنے بھی مترجمین ہیں، ترجمہ کرنے والے ہیں، ان تمام کے تمام نے اس کا ترجمہ اس آیت کے نیچے الف لام میم ہی لکھ دیا۔ اگر الف لام میم کا مطلب ہی الف لام میم ہے تو آپ کو ترجمہ آپ نے کیا کیا ہے، اور اگر ترجمہ اس کا کچھ اور ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو جو کا تو نقل اس لیے مار دیا کہ آپ کو اس کے معنی پتہ نہیں ہے۔ لہذا کسی کو بھی متشابہات کا علم نہیں ہوتا۔ یہ متشابہات ہیں کیا؟ یہ متشابہات کیوں قرآن مجید میں رکھے گئے، یا یہ کہیے کہ یہ مقطعات قرآن مجید میں کیوں جگہ دی گئی؟ مقطعات کو قرآن مجید میں اس لیے جگہ دی گئی ہے، آپ دیکھیں کہ قرآن مجید کے اکثر و بیشتر سورے مقطعات سے شروع ہوتے ہیں، الف لام میم، ہا میم صاد، کاف عین سین، اس طریقے سے یاسین، یہ حروف مقطعات ان کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ سورے مقطعات سے کیوں شروع کیے گئے ہیں، اور مقطعات کو رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور متشابہات جن کے بارے میں عام انسان کو علم نہیں ہے، تفسیر کرتے ہوئے تفسیر کے درس میں ہم ایک روز بیٹھے ہوئے تھے تو ہمارے استاد محترم نے مقطعات کی تفسیر کرتے ہوئے بات بتائی کہ ہر جگہ، ہر کمپنیوں میں یا ہر حکومتوں میں کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو عام ہوتے ہیں، کچھ الفاظ وہ ہوتے ہیں جو کوڈ ورڈ ہوتے ہیں۔ یہ اہل بیت اور اللہ کے درمیان میں کوڈ ورڈ ہیں جن کا علم یا صرف اللہ کو ہے یا اہل بیت علیہ السلام کو ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا اصحاب امام حسین کا علم کیا ہے، اس کی گفتگو میں نے آپ کی خدمت میں واضح طور پر پیش کی ہے۔ کائنات میں جتنا بھی علم ہے امام حسین کو معلوم ہے، چاہے وہ اپنے آپ میں جنگل کے پرند درند چرند کچھ بھی ہو۔ اور جب کسی نے یہ سوال کر لیا اہل بیت علیہ السلام سے کہ آپ ہر بات کا جواب فوراً کیسے دے دیتے ہو، تو امام نے پلٹ کے اس سے سوال کر لیا، تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ کہا مولا 5۔ کہا بغیر سوچے سمجھے، بغیر دیکھے بھالے، بغیر غور و فکر کیے ہوئے آپ نے کیسے کہہ دیا کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں؟ کہا مولا اس کو دیکھتے دیکھتے زمانہ ہو گیا، اب اس میں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جس طریقے سے تمہارے سامنے یہ 5 انگلیاں ہیں، نہ ملک ہے مگر ہمارے سامنے ہیں، نہ زمین ہے مگر ہمارے سامنے ہیں، نہ آسمان ہے ہمارے سامنے ہیں، یہ سب بعد میں خلق ہوئے ہیں، ان سب سے پہلے ہم خلق ہوئے ہیں، اللہ نے سب سے پہلے ہمارے نور کو پیدا کیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ تو علم ائمہ اپنے آپ میں بے پناہ ہے۔ اصحاب امام حسین کی جو قرآن مجید میں ایک صفت بیان کی گئی ہے، ان میں لالچ نہیں ہے۔ انشاءاللہ قرآن مجید کی روشنی میں جب تاریخ اصحاب و انصار پیش کروں گا تو آپ کو اندازہ ہوگا۔ ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ انصار حسینی میں لالچ
لالچی غلام کبھی اتنی بڑی قربانی پیش نہیں کر سکتا. انسان کو اپنے دل و دماغ سے لالچ نکالنا ہوگا. لالچ تمام غلامیوں کی غلامی ہے. لالچ کے ذریعے انسان اس کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے جو لائق سلام بھی نہیں ہوتا. جتنی بھی داستان کربلا ہے لالچ کی بنیاد پر واقع ہوئی، ورنہ پسر سعد نہیں جانتا تھا. اور امام حسین علیہ السلام نے جو میدان کربلا میں بار بار یہ کہا، کیا تم مجھے جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کے دل میں رحم پیدا ہو جائے. جیالوں کو موت کا ڈر نہیں لگتا، وہ تو خود ہی اعلان کر دیتے ہیں ہم موت سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ جتنا بچہ اپنی ماں کے سرچشمہ حیات سے انسیت نہیں رکھتا. ہاں، امام نے فرمایا اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ موت مجھ پہ آ کے پڑ جائے یا میں موت کے اوپر چلا جاؤں. تو جیالوں کے دلوں میں موت کا خوف نہیں ہوتا، اور جس کے یہاں موت کا ڈر نکل جاتا ہے وہ پھر ہر کچھ جل جائے، برباد ہو جائے، کوئی پرواہ نہیں ہے. مثلا ایک انسان کو جب ڈاکٹر نے جواب دے دیا اب تمہاری زندگی بچنے والی نہیں ہے، اور ہم اس سے کہیں کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی، تو وہ پلٹ کے کہے گا کہ گھر میں ہی آگ لگ گئی تو کیا کروں گا، یہاں تو زندگی میں ہی آگ لگ گئی. اب اس گھر کو بچا کے کیا کروں گا؟ جس کے لیے زندگی ہوتی تو گھر ہوتا. لہذا ڈاکٹر نے خبر دے دی ہے کہ کل چلا جانا ہے. یہ انسان اندر سے مایوس ہو گیا، اسے زندگی کا اعتبار نہیں رہا. خداوند عالم نے جو انسان کو موت کا علم نہیں دیا کہ تمہیں کب مرنا ہے اور کب نہیں مرنا، یہ بھی خدا کی قسم اللہ کی حکمت کاملہ میں سے ایک بڑی حکمت تھی. اگر مثلا مجھے اس بات کا علم ہو جاتا کہ کل مجھے موت آنی ہے، اگر میں جذباتی ہوتا، اگر ظلم کی صفت میرے اندر ہوتی تو ہر ایک سے انتقام لینے کی کوشش کرتا. یہ تو طے ہے کہ آج مروں گا نہیں، کل ہی مجھے مرنا ہے، تو ہر ایک سے میں انتقام کا بدلہ لینے کے لیے کوشش کرتا. جذباتی ہوتا تو انتقام کا جذبہ پیدا ہو جاتا، اور اگر بزدل ہوتا تو کسی سے بات کرنے کی طاقت پیدا نہ کرتا. ارے اپنے گھر کو چلے جائیے، ہم سے بات کیا کرتے ہو، ہمیں تو کل اس دنیا سے رخصت ہونا ہے. یعنی پتہ چل جاتا انسان کے دو مزاج ہے، یا وہ شجاع ہے یا وہ بزدل ہے. اگر شجاع ہوتا تو قتل عام کر دیتا، بزدل ہو جاتا تو اپنے آپ میں منہ چھپا کے گھر میں بیٹھ جاتا. خداوند عالم نے اس لیے موت کا علم کسی کو نہیں دیا. اگر شجاع ہو جائے تو قتل عام نہ ہو، بزدل ہو جائے تو گھر میں نہ بیٹھ جائے. لیکن جو ایسے بندے تھے کہ جن کو علم موت اگر دے دیا جائے گا تو ان کے دامن اعمال میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، تو ان کو موت کا اعمال، موت کا علم ہونے کے باوجود بھی وہ ایسے ہی عبادت کرتے تھے جیسے زندگی میں اپنی موت سے پہلے عبادت کرنے کی تمنا رکھتے تھے. ہاں، لہذا جیالوں کے یہاں موت کی پرواہ نہیں ہوتی. موت جو لمبی لمبی آرزویں پیدا کرتے ہیں، امام نے منع فرمایا آرزویں پیدا نہ کرو. کروڑ پتی ہو جاؤں، ارب پتی ہو جاؤں. انسان پتی بھی ہو کہ نہیں؟ کبھی یہ بھی تو تصور ہونا چاہیے کہ انسان بھی بن جاؤ. یہ تمنا رہتی ہے اربوں پتی ہو جاؤں. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ کتنا کھائیں گے؟ دو ہی روٹی پیٹ میں آتی ہے.
زیادہ ہی کوئی کھانے کا شوقین ہو گیا، 2-4 لقمے اگر زیادہ کھا لیے تو پیٹ خود ہی کہہ دے گا بھئی آج آپ نے زیادہ کھا لیا ہے، کل یہ غلطی نہ کرنا۔ تو اوقات سے زیادہ تو کھا بھی نہیں سکتی۔ لہذا انسان کو یہ تمنا مار ڈالتی ہے دولت مل جائے، بس مل جائے۔ کرنا کیا ہے اس کا؟ کیا کریں گے اگر مل جائے گی؟ جو زندگی کے لیے ضروریات ہیں خدا اس کو دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا؟ انسان اس وجہ سے پریشان نہیں ہے کہ وہ بھوکا ہے، انسان اس وجہ سے پریشان ہے کہ اپنے سے زیادہ کی طلب ہے۔ زیادہ کی طلب جب انسان کے یہاں پیدا ہو جاتی ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یہی لمبی لمبی آرزویں انسان کو ظلم کرنا سکھاتی ہے، انسان کے یہاں غصب کی صفت پیدا کرتی ہے۔ امام سے معلوم کیا کسی نے مالداری کس کو کہتے ہیں، کون امیر ہے؟ تو امام نے یہ نہیں کہا جس کے پاس ارب روپیہ ہو وہ امیر ہے، جس کے پاس دولت کے انبار لگے ہوئے وہ امیر ہے۔ امام نے یہ فرمایا صحیح معنوں میں امیر وہ ہے، دولت مند وہ ہے جتنا اس کو مل جائے اس پر وہ قناعت کر لے تو وہی امیر ہے۔ قناعت پسند انسان امیر ہے۔ مثلا 2 روٹی مل رہی ہے، اللہ کا شکر، جتنا اس کو مل جائے مالک نے دے دیا۔ اور جب مالک کی عطا پر بندہ راضی ہو جاتا ہے پروردگار زیادہ عطا کر دیتا ہے۔ ایک حدیث روایت ہے، مالک نے فرمایا حدیث قدسی کہ میں اپنے غریب غربا بندوں کے جو تنگ دست ہیں، غریب ہیں، ان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لیتا ہوں۔ اس کی وجہ پروردگار نے کیا فرمائی؟ کہ میں ان کے ٹوٹے پھوٹے اس لیے اعمال کو قبول کر لیتا ہوں جس طریقے سے وہ میری چھوٹی موٹی دی ہوئی روزی پہ قناعت کر لیتے ہیں تو میں بھی ان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال کو قبول کر لیتا ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد پر۔ میں بھی ان کے ٹوٹے پھوٹے اعمال قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی ہم میں اگر قناعت ہے تو خداوند عالم کی ذات بھی ہمارا ہاتھ پکڑ رہی ہے۔ اگر بندے نے قناعت کر لیا مالک جتنا تو نے دیا ہے تیرا شکریہ، پروردگارہ زندگی کا وقت تو پار ہو ہی رہا ہے، میرے سانسوں کو اپنی عبادت شمار کر لے، میری زندگی میں اپنے ذکر کو پیدا کر دے۔ اگر انسان ہر حال میں، ہر جگہ پر، ہر قدم پر اللہ کی جانب متوجہ ہو جائے، سکون، اطمینان، بہترین نیند، ٹیبلیٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آج اکثر و بیشتر دولت ان گولیوں میں خرچ کی جا رہی ہے جو نیند کی گولیاں ہیں، لہذا ٹیبلیٹ کھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، ڈپریشن ذہن میں نہیں پیدا ہوگا، مرض میں ٹینشن، بدن میں ٹینشن کا شکار نہیں ہوں گے۔ ہر چیز کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے، مالک تو میرا رب ہے، میں تیرا بندہ ہوں۔ ایک جگہ پیغمبر اسلام کی خدمت میں امیر المومنین آئے اور آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا علی یہ کہو کہ اللہ میرا رب ہے اور بس اس پر ثابت قدم ہو جاؤ۔ رب اس کو نہیں کہتے جو ایک ضرورت کو پورا کرتا ہو دوسری ضرورت کو پورا نہ کرتا ہو، رب تو کہتے ہی اس کو ہے جو ضرورتوں کو طلب کرنے سے پہلے عطا کر دے۔ جب کہہ دیا تو میرا رب ہے تو اب اور کیا ضرورت رہ گئی ہے؟ جب مان لیا کہ وہ میرا رب ہے، یہ پریشانیاں اللہ کے حصے میں تھی جس کو ہم نے اپنے حصے میں لے لی۔ مثلا قرآن مجید کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر نہ لی ہو۔
کوئی ایک مخلوق. اور اس آیت کی روشنی میں امام سجاد نے یہ فرمایا، اے بندگان خدا، کم سے کم اللہ کی رزاقیت پر اس مخلوق جس کو پرندہ کہتے ہیں، پرندے کے برابر تو اللہ کی رزاقیت پر بھروسہ کرو، اس لیے کہ وہ پرندہ جو آشیانے سے بھوکا نکلتا ہے، بھوکا کبھی پلٹتا نہیں ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. تو انسان اپنے یہاں لالچ پیدا نہ کریں. اصحاب حسین کے یہاں لالچ کی کوئی بات نہیں تھی. ایک شخص تھے انصار حسینی میں، ادھر میدان کربلا میں وہ پہنچے اور ادھر یہ خبر آئی کہ ان کا بیٹا گرفتار ہو گیا. امام نے ان سے کہا تم جاؤ اور اپنے بیٹے کی اسیری کا انتظام کرو کہ اس کو قید خانے سے چھڑاؤ. اس نے علی الاعلان کہا مولا اس صاحبزادے کو کیا کروں گا جو آپ کے بغیر حاصل ہو، لہذا بیٹا جاتا ہو تو چلا جائے، بچتا ہو تو بچ جائے، مجھے تو اپنی جان کو حسین کے قدموں پہ قربان کرنا ہے. یہ بھی اللہ کی ذات کے مظہر ہے اہل بیت. جس طریقے سے ہم اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہمیں نہیں چھوڑتا، اہل بیت بھی اسی طریقے سے ہماری رہائی کا انتظام نہیں کریں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. امام حسین کے پاس چند کپڑے تھے جو بڑے قیمتی تھے. امام حسین نے اس صحابی، اس انصار کے، اس مددگار کے بھائی کو وہ کپڑے دیے جن کی قیمت تقریباً 3000 درہم بنتی تھی. اور وہ دینے کے بعد اس کے بھائی کو بھیجا، جاؤ تم ان کے بیٹے، ان کے صاحبزادے کو چھڑانے کا انتظام کرو. یعنی امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے بیٹے اتنے کریم ہیں کہ اگر اپنی جان پر بھی بن رہی ہے تب بھی چاہنے والوں کا خیال کرتے ہیں. تو ان میں لالچ نہیں ہے. اگر چاہتا وہ شخص تو امام سے اس سے بھی زیادہ کا مطالبہ کر دیتا، مولا رہائی کے انتظام میں اس سے بھی زیادہ خرچ ہوگا. لیکن مولا بھی ایسے کے لیے مولا نہیں ہے جو لالچی ہو. مولا تو وفاشیاروں کے مولا ہے. لالچ انسان کو ذلیل کرتی ہے. عرض کرتا ہوں کہ لالچ کیسے انسان کو ذلیل کرتی ہے. بات میں سے بات نکل جاتی ہے. ایک آپ نے بادشاہ کا نام سنا ہوگا جس کی حکومت تقریباً زمین کے ہر خطے پر، کہیے کہ مشرق و مغرب تک اس کی حکومت ہوئی ہے. اور اس بادشاہ کا نام ہے سکندر اعظم. ٹھیک ہے. لالچ کیسے انسان کو ذلیل کرتا ہے عرض کرتا ہوں. سکندر اعظم دنیا کو فتح کرتا ہوا ایک ایسی حکومت میں پہنچا، چھوٹی سی حکومت، چھوٹی سی رعایا، مگر سکون، اطمینان، ایمان، آرام. جب یہ اس کو فتح کرنے کے لیے سکندر اعظم کا بلند و بالا لشکر، طاقتور لشکر جب اس چھوٹی سی حکومت میں داخل ہوا، اس کی سرحدوں کو توڑتا ہوا، تو بادشاہ نے سکندر اعظم کے پاس خبر بھیجی، حضور بھلا میں آپ سے کہاں جنگ کر لوں گا، کہاں آپ سے جھگڑا کر لوں گا، لوگوں کا اور آرمی کا خون بہانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ آ جائیے، راج پاٹ میرا قبول کر لیجئے، میں اپنا تاج اپنے ہاتھوں سے آپ کے سر پہ دے رکھ دوں گا، میں آپ سے مقابلہ بہرحال نہیں کر سکتا. سکندر اعظم آ گئے، آرمی بھی راجدھانی میں داخل ہو گئی. اس چھوٹے بادشاہ نے کہا، اے سکندر اعظم، میری یہ حکومت تو آپ کی حکومت ہے، میں تو کل سے رعایا ہوں، آپ مالک ہو، آپ بادشاہ ہو، لیکن مجھے اس عہدے پہ رہنے تک، جب تک میں بادشاہ ہوں، 2 کام انجام دینے دیجئے.
کہا وہ 2 کام کیا ہے؟ کہا ایک کام تو یہ ہے کہ میں آپ کے لشکریوں کو کھانا کھلانا چاہتا ہوں، دعوت دینا چاہتا ہوں، تاکہ ایک وقت کا اپنی بادشاہت میں آپ کے لشکریوں کو ایک وقت کھانا کھلا سکوں۔ سکندر اعظم نے کہا کوئی حرج نہیں، کھانے پہ تو ہم مرتے ہیں، اس کے لیے تو ہم جیتے ہیں، جینے کے لیے تو ہم کھاتے نہیں، ٹھیک، کوئی حرج نہیں۔ اس نے بہترین کھانے کا انتظام کیا، آرمی کو کھانا کھلایا، آرمی کھانا کھاتی رہی، آرمی نے کھانا کھا لیا، سکندر اعظم کے کھانے کا وقت آیا، دسترخوان بچھایا گیا، دسترخوان میں تھوڑے زمرد، تھوڑے یاقوت، تھوڑے بہترین قیمتی موتی، تھوڑے ہیرو جواہرات، تھوڑا سونا، تھوڑے چاندی کے ٹکڑے، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات دسترخوان پہ لا کے رکھ دیے۔ ادھر سکندر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر یہ چھوٹا سا آدمی، چھوٹا سا بادشاہ بیٹھا ہوا ہے۔ کہا حضور بسم اللہ۔ کہا کیا انسانوں کی غذا یہ ہیرے جواہرات ہوتی ہے؟ کہا پھر سکندر اعظم آپ کیا کھاتے ہیں؟ کہا میں بھی روٹی کھاتا ہوں۔ کہا کتنی روٹی کھاتے ہوگے؟ 2 4 1 پاؤ آٹا؟ کہا ہاں بس اس سے زیادہ کیا، 1 پاؤ آٹے سے زیادہ کیا کھاؤں گا؟ تو بڑا عظیم جملہ کہا، یہ 1 پاؤ آٹا اتنی بڑی سلطنت میں نہیں ملا جو میری چھوٹی سی حکومت پہ حملہ کرنے آئے ہو۔ لالچ کیسے انسان کو ذلیل کرتی ہے، لالچ کا بندہ نہ بنے۔ کہنے کو دل چاہ رہا ہے مگر بات تھوڑی سی سخت ہے، کہہ دیں تو کہیں سخت اور ناگوار نہ لگ جائے۔ آپ سے متعلق نہیں، ہم سے متعلق۔ سننے میں آیا ہے خطیب ذاکرین آ کے ڈیمانڈ کرتے ہیں بہترین کھانے کی، ہاں 10 دن کھانا ہے، جو کھلا دو گے کھا کے چلے جائیں گے۔ کیا ڈیمانڈ کرنا ہے؟ کہ یہ لاؤ وہ لاؤ، قوم کو بیچاری کو پریشان کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ارے خبر بھی نہ ہو کوئی آیا تھا اور چلا بھی گیا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔ لہذا آپ کو یہ 1 پاؤ آٹا آپ کی اتنی بڑی حکومت میں نہیں ملا جو میری چھوٹی سی حکومت پر حملہ کرنے آئے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ کی غذا ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، سونا ہے، چاندی ہے۔ سکندر اعظم نے کہا عزت کے مارے بھاگا بھاگا پھرتا ہوں، عزت نصیب ہو جائے، بادشاہوں کی عزت ہوتی ہے۔ کہا آپ یہ سمجھتے ہو آپ کی عزت ہے؟ کہا ہاں، میرے ساتھ نکلو، میری آرمی کیسے سر جھکا کے مجھے سلوٹ مارتی ہے اور ساری دنیا مجھے سلام کرتی ہے، آؤ میرے ساتھ ذرا باہر نکلو، میں دکھاتا ہوں میری عزت کیا ہے۔ اس چھوٹے بادشاہ نے، عقل مند انسان تھا، پھر عقل مندی کا ایک سوال پیش کیا، اور ضروری نہیں ہے کہ بڑے بڑے ہوں کہ عقل مند ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہوں اور عقل مند ہوں۔ لہذا پھر اس بادشاہ نے ایک عاقلانہ گفتگو پیش کی، اور عاقلانہ گفتگو رکھنے کے بعد کہا بادشاہ ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہاں؟ بے شک بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہا اگر یہیں ابھی بہت خطرناک ایک کالے قسم کا ناگ نکل آئے تو آپ کیا کریں گے؟ کہا کھڑے ہو جائیں گے، بھاگ جائیں گے۔ کہا یہ جو تمہارا بھاگنا اور کھڑا ہونا ہے یہ ناگ کے احترام میں ہے کہ خطرے کی بنیاد پر ہے؟ کہا یہ احترام میں نہیں ہے بلکہ یہ سانپ سے ڈرنے کی وجہ سے تم کھڑے ہو رہے ہو۔ یہ جو آرمی تمہیں سلوٹ مار رہی ہے یہ تمہاری عزت میں سلوٹ نہیں مار رہی ہے، یہ تمہارے ظلم سے ڈرتی ہے تو تمہیں سلام کر رہی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
لہذا انسان کو اپنا مطالعہ کرنا آنا چاہیے. انسان کو اپنے ہر قدم پر، اپنی ہر بات پر، اپنی ہر نگاہ پر، اپنی ہر سوچ پر گہری فکر رکھنی چاہیے. جب انسان اپنی باتوں پر گہری فکر رکھے گا انشاءاللہ ہدایت یافتہ ہو جائے گا. انصار حسینی میں سے آج میں اس ناصر و مددگار کا تذکرہ کروں گا مصائب کی صورت میں، جو امام کے ساتھ میدان کربلا میں غلام سجاد کی صورت میں، سجاد کے غلام تھے، امام سجاد کے غلام کی صورت میں کربلا میں موجود تھے. امیر المومنین نے ان کو 80 درہم میں خریدا تھا شاید، اور 80 درہم میں خریدنے کے بعد جناب ابو ذر کی غلامی میں دے دیا تھا. اور ابو ذر کو اس لیے دیا تھا تاکہ ابو ذر کی خدمت کریں. تیسری خلافت میں جب حضرت ابو ذر کو ربضہ کے لیے حکم سنا دیا گیا اور حضرت ابو ذر میں ربضہ چلے گئے، اور ربضہ جانے کے بعد حضرت ابو ذر کے پاس حضرت ابو ذر کے اوپر کیا کیا ٹوٹی وہ آپ سب جانتے ہیں. بیٹا ہے، بیوی ہے، ایک بیٹی ہے، ایک بکری ہے، سب کا انتقال ہو گیا. بیٹا بھی مر گیا، بیوی کا بھی انتقال ہو گیا، خود بھی بستر مرگ پر لیٹ گئے، مگر جو بیٹی تھی وہ بچی. اور بیٹی سے ایک مرتبہ یہ وصیت کی کہ دیکھو سر راہ کھڑی ہو جانا، اور صحابی رسول کا ایک قافلہ آئے گا، ان سے یہ کہنا کہ مات الغریب، ایک غریب کا انتقال ہو گیا، اس کو کفن اور دفن دے دیجئے. مالک اشتر کا غالباً ادھر سے قافلہ گزر رہا تھا، یہ بچی سر راہ کھڑی تھی. اس نے کہا مات الغریب، ایک غریب کا انتقال ہو گیا، اسے کفن دے دیجئے، اسے دفن کر دیجئے. جناب مالک نے معلوم کیا تمہارا نام کیا ہے، تم کس کی بیٹی ہو؟ کہا میرا نام یہ ہے، میں ابو ذر کی بیٹی ہوں. مالک اشتر نے سر پہ ہاتھ رکھا، آواز دی مجھے اپنا باپ تسلیم کرو، میں تمہارے باپ کی جگہ ہوں. لیکن خدا کی قسم سکینہ پکارتی رہ گئی. اور شہادت حسین کے بعد جناب ابو ذر کی موت کے بعد، اے ابو ذر کی بیٹی، آپ کو پیار کرنے والے مل گئے، محبت کرنے والے مل گئے، لیکن حسین کی بھی ایک بچی ہے جس کے رخساروں پر تماچے تو لگے ہیں مگر کسی نے محبت نہیں کی. جناب ابو ذر کا انتقال ہو گیا، کفن و دفن ہو گیا. جناب جون غلام ابو ذر واپس مدینے میں آ گئے، امام علی کی خدمت میں لگے رہے. خدمت کے بعد امام حسن کی خدمت میں آئے، امام حسن کی خدمت کے بعد امام حسین کی خدمت میں آئے. امام حسین علیہ السلام نے جناب سجاد کے لیے، جناب سجاد کو ان کا اختیار دے دیا. جناب جون غلام حبشی میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ تھے. جب قربانیوں کا بازار گرم ہوا تو جون بھی امام کی خدمت میں آئے اور آ کے کہنے لگے مولا مجھے بھی رن کی رضا دے دیجئے، یہ غلام اب آگے برداشت نہیں کر سکتا. امام نے فرمایا اے جون تم ہمارے پاس اس لیے آئے تھے تاکہ تمہاری زندگی اچھی گزر سکے، اب دیکھو ہم نرغائے آدھا میں گھر چکے ہیں، تم چلے جاؤ. مرتبہ غلام کہنے لگے مولا جب تک آسانیاں تھی تو تمہارے دسترخوان کے ٹکڑے کھاتا رہا، اور جب اب پریشانیاں میں آل محمد گھر گئے تو چھوڑ کے چلا جاؤ. یہ میری غیرت تقاضا نہیں کر سکتی، میں نہیں ایسا کر سکتا. مولا آپ تو مجھے رنگ کی اجازت دے دیجئے، اگر کوئی اور بات ہے تو وہ بتا دیجئے. مولا کیا مجھے اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میرے بو سے، میرے پسینے سے بو آتی ہے؟ مولا مجھے کیا اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے کہ میرا خون سیاہ ہے، سفید میرا رنگ سیاہ ہے؟ مولا کیا مجھے اس لیے نہیں اجازت مل رہی ہے کہ میں غلام حبشی ہوں؟ مولا کیا میرے غلام ہونے کی بنیاد پر مجھے اجازت نہیں مل رہی ہے
امام آگے برداشت نہ کر سکے، ایک مرتبہ دل تھام کے کہا، میں گئے غلام جون غلام، تم سجاد کے لیے ہو، جاؤ سجاد سے اجازت لے لو، اگر سجاد نے اجازت دے دی تو مجھے کوئی دقت نہیں ہے، میں آپ کو اجازت دے دوں گا۔ آئے در خیمہ پر اور جناب سجاد کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد کہا، مولا رن کی اجازت چاہتا ہوں، آپ کے بابا نے کہا ہے میں نے سجاد کی خدمت کے لیے تمہیں رکھا تھا، اگر سجاد اجازت دے دے۔ ایک مرتبہ سجاد نے کہا، اے جون، ایسی قربانیوں کا موقع ہے، میں تو مولا پہ قربان نہیں ہو سکتا، جاؤ تم ہی میری طرف سے مولا پر قربان ہو جاؤ، بابا پر قربان ہو جاؤ۔ جناب جون چلے ہیں امام حسین کی خدمت میں، اور آنے کے بعد کہا، آقا مجھے سید سجاد نے اجازت دے دی۔ جناب جون چلے، جب اجازت مل گئی میدان کارزار کی طرف خود گھمسان کا یدھ کیا ہے، بہت سے لوگوں کو ملائی کو فنار کیا۔ ایک مرتبہ وہ بھی آیا جب جناب جون نے امام حسین کا رخ کر کے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، مولا میری خبر لے لیجئے۔ امام حسین جون کی میت پہ پہنچے، اب جو جون کی میت پہ پہنچے، ایک مرتبہ امام حسین کے دل کو یہ بات لگی ہوئی تھی کہ جون نے یہ کہا تھا، مولا کیا مجھے اس لیے اجازت نہیں مل رہی ہے، میرا رنگ سیاہ ہے۔ امام نے جون کے سر کو اٹھایا اور اپنے سازانوں پہ رکھ لیا، اور جون نے آواز دی، مولا آپ غلاموں کو اتنا بلند کرنے والے ہیں۔ ایک مرتبہ امام نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھوں کو اٹھا دیا، اور ہاتھوں کو اٹھانے کے بعد دعا کی، اے پروردگار جون کے رنگ کو سفید فرما دے، اس کے خون میں خوشبو پیدا کر دے۔ اور اس کے بعد جو تاریخ لکھتی ہے کہ ادھر سے جو بھی گزرتا تھا جون کے بدن سے خوشبوئیں پیدا ہونے لگی۔ یہ راہ خدا میں قربانی دینے کا سلیقہ تھا۔ اس کے بعد پیغمبر اسلام کو کسی بیوی نے خواب میں دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ پیغمبر اسلام خون شہداء کو جمع کر رہے ہیں ایک شیشی میں۔ پیغمبر سے معلوم کیا یہ کس کا خون ہے، کہا یہ شہداء کربلا کا خون ہے، مگر پتہ چلا جہاں حسین کا خون تھا وہیں جون کا خون بھی تھا۔ حسین غلاموں کو اتنی بلندی عطا کرتے ہیں۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگارا ہمارے آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما۔ پروردگارا ہمارے آنسوؤں کو ذریعہ نجات عطا فرما۔ پروردگارا بے اولادوں کو اولاد عطا فرما۔ پروردگارا سب سے پہلے تو ہماری عزاداری کو قبول فرما۔ پروردگارا ہم میں آپسی محبت و اتفاق کی دولت اور توفیق سے ہمیں نواز دے۔ پروردگارا تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے، شیعان اہل بیت کی جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا پرچم اسلام کو سر بلند فرما۔ پروردگارا پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ پروردگارا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم